اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ ناظرین، یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، لیکن آج ہم جس سورت کا تذکرہ کر رہے ہیں اس سورت کا نام ہے العصر۔ العصر کے معنی ہیں زمانہ۔ سورت عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سا نقصان ہے یا یہ کون سا خسارہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ کہ زمانے سے یہاں کیا مراد ہے۔ العصر دراصل کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں نقصان کا وہ مطلب نہیں جس کا ہم اکثر شمار کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ نقصان ہے جو اچھے مال کرتے ہیں ان کے علاوہ سب کو درپیش آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، العصر قرآن مجید کی 103 سورتیں ہیں۔ العصر ایک مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام اس کے پہلے لفظ العصر سے لیا گیا ہے۔ جامع اور مختصر کلام کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس سورت میں 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا کون سا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورت پر عمل کریں تو یہ ایک ہی سورت ان کے لیے کافی ہے۔ یاد رہے، العصر کے معنی زمانے کے ہیں کہ زمانہ کیسے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے عصر کی نماز یا عصر کا زمانہ بھی لیا ہے، کیونکہ یہ وقت انسان کی حیات اور زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے۔ پرندے اپنے ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں اور سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے۔ یہ نظام انسان کو اس کی قدرت اور تغیر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ایک آیت میں سے بہترین آیات ہے۔ اسی آیت کے بارے میں امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے جو یہ بازار میں کہہ رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہی ہے اس کا اصل مطلب، یعنی العصر ان الانسان لفی خسر۔ جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کی طرح پگھل رہی ہے اور اسے غلط کاموں میں صرف کر دیا گیا ہے تو انسان خسارے میں ہے۔ اس صورت کی دوسری آیات میں ہمیں کامرانی و کامیابی کا ذریعہ بھی بتا دیا گیا ہے، یعنی یہ 4 چیزیں: عمل صالحہ، والتواصوا بالحق، والتواصوا بالصبر، انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان تمام امور پر عمل کریں تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم قوم عاد، سمود اور نمرود فرعون کا مطالعہ کریں تو اس کی حقیقت سچائی روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری قوم اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی۔ یہ تمام باتیں فرعون میں بھی تھیں۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو ان صفات جلیلہ کی۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مغرور بادشاہ جسے ایک مچھر نے ہلاک کر دیا اور دوسرے کو سمندر کی موجوں نے غرق کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر ہم اسی صورت پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فلاح کن کاموں میں ہے اور کن چیزوں سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔